یہ زکات کا سونا ہے، تم میں سے کوئی بندہ زکات کا مستحق ہو تو مجھ سے لے لے۔ سارے لوگ اتنے مالدار تھے، زکات کا مستحق کوئی نہیں مل رہا تھا کہ وہ زکات کا سونا لے لے۔ پھر فرماتے ہیں میں مکہ مکرمہ گیا ہوا تھا حج کرنے کے لیے، تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ یہاں ایک خاتون آئی ہے حیرہ مقام سے۔ حیرہ کوفہ کے قریب جگہ ہے، اور حیرہ مقام اور مکہ مکرمہ کے درمیان 1 مہینے کی مسافت ہے۔ فرماتے حیرہ مقام سے ایک خاتون آئی ہے، اونٹ پہ سوار ہے، زیورات سے لدی ہوئی ہے، اکیلے سفر کیا ہے۔ تو اس خاتون سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اتنا دور کا سفر کر لیا، آپ کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوا؟ کوئی جان کا خطرہ، کوئی عزت کا خطرہ؟ اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 1 مہینہ ایک خاتون اونٹ پہ سفر کرتی ہے۔ اس زمانے میں تو آبادی اتنی نہیں تھی، کتنے صحراؤں سے وہ گزر گئی ہوگی، کتنی جنگلوں سے وہ گزر گئی ہوگی، کتنے بیابانوں سے گزر کے اس نے یہ سفر طے کیا ہوگا، کہاں کہاں اس نے راتوں کو قیام کیا ہوگا۔ وہ خاتون کہنے لگی کہ نہیں، مجھے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوا، قسم ہے اس پروردگار کی جس نے اپنے محبوب کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ حیرہ مقام سے لے کر یہاں تک میں نے سارے لوگوں کو ایسا پایا جیسا کہ 1 ماں کی اولاد ہو، جیسا کہ 1 ماں کی اولاد ہو۔ جی ہاں، امن و امان قائم ہو گیا، معاشی خوشحالی آ گئی، اقوام عالم کے سامنے وہ لوگ کھڑے ہو گئے، قرآن نے ان کو بلندی عطا کر دی۔ قرآن عزت دینے والی کتاب ہے، جو بندہ قرآن کے ساتھ جڑ گیا قرآن نے اس کو بام عروج پہ پہنچایا ہے۔ حضرت مرزا مظہر جان جنا رحمت اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ۔ کئی مرتبہ حضرت مرزا مظہر جان جنا رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بھائی راستہ دے دو، راستہ دے دو۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تشریف لا رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد لوگ دیکھ لیتے تھے قاضی ثناء اللہ پانی پتی آ رہے ہوتے تھے۔ 1 دن ایسا ہوا، 2 دن ایسا ہوا، 3 دن ایسا ہوا۔ آخر ایک دن کسی نے پوچھ لیا حضرت آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تشریف لا رہے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ جب میں دیکھ لیتا ہوں کہ فرشتے قطار در قطار کھڑے ہو چکے ہیں، میں سمجھ جاتا ہوں کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور ان کے استقبال کے لیے اللہ کے فرشتے قطار در قطار کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عزت دینے والی کتاب قرآن عظیم الشان ہے، اور اس قرآن پاک کی ایک اور خصوصیت ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی کتاب ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی کتاب ہے۔ میں دوستوں کے ساتھ، کبھی طلباء کے ساتھ خوشطبی کے طور پہ کہتا ہوں، کہتے فلاں لڑکے نے قرآن پاک ختم کیا ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اس قرآن کو تو بڑے بڑے فرعون بھی ختم نہ کر سکے، تم کہاں ختم کر سکتے ہو؟ اور سچی بات یہ ہے کہ دور نبوت کے بعد، خلفائے راشدین کے زمانے کے بعد، پھر ہر زمانے میں اس قرآن کے کردار کو محدود کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں۔ یہ بڑے بڑے حکمران دنیا میں آئے، انہوں نے پوری کوشش کی کہ ہم قرآن کے کردار کو محدود کر دیں، لیکن قرآن کو ختم کرنے والے ختم ہو گئے۔ قرآن آج بھی اسی آب و تاب کے ساتھ اپنا نور پھیلاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ ختم ہونے کے لیے آیا ہی نہیں ہے، یہ کبھی ختم نہ ہونے والی کتاب ہے، اور تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ جس حکمران نے قرآن کا راستہ روکنے کی زیادہ کوشش کی، اس حکمران کے زمانے میں قرآن نے زیادہ اپنا آپ دکھا دیا، زیادہ اوپر کے سامنے آیا ہے اور دنیا والوں کو بتایا ہے۔ آج سے تقریباً 20 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے ملک پر ایک ڈکٹیٹر مسلط ہوا جو مکے لہرایا کرتا تھا اور کہتا تھا